بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے حکم پر کی جاتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ الحمد سے لے کے والناس تک صرف ایک جگہ پہ فرمایا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ ایک ہی ہے، رب بھی ایک ہے، محبوب بھی ایک ہے، اور فرمایا میں جو کام کر رہا ہوں وہ اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہوں۔ اور درود بھیجنے کی بعض لوگوں نے اپنی اپنی باتیں بنا رکھی ہیں۔ درود زبان سے پڑھنا بھی درود ہے، محبوب کو دل میں یاد کرنا بھی درود ہے، خیالوں میں بسانا بھی درود ہے، یادوں میں رکھنا بھی درود ہے، اور محبوب کی باتیں کرنا بھی درود ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا بھی درود ہے، اور نماز کے اندر جو پڑھتے ہیں درود ابراہیمی وہ بھی پڑھنا درود ہے۔ مطلب سب درودوں کا ایک ہے کہ اے اللہ تیرا حکم ہے کہ میرے محبوب کو یاد رکھو، تو محبوب ہمارے سامنے ہے، ہمیں یاد ہے۔ آج چونکہ ہمارے بہت پیارے بیٹے، ہمارے بہت لختے جگر اور بہت اچھی اداؤں والے بیٹے کی محبت میں اور اس کی یاد میں یہ محفل ہے۔ معصوم اور چھوٹا بچہ تھا، معصوم بچوں کے اوپر جو جنازہ پڑھتے ہیں اس کی دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم اس کے جنازہ پڑھنے میں اس لیے آئے ہیں کہ جب یہ جنت میں جانے لگے تو اس کو یاد کروا دینا کہ ہم اس کے جنازے پہ آئے تھے، اور ہمیں اس وقت نہ بھولے، ہمیں بھی پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ جو معصوم بچہ ہے اس کی جنازے کی دعا کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اور آج جو گفتگو کرنی ہے وہ کرنی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورۃ دہا کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دروازے پہ جو بھی آ جائے، جھولی کر کے آئے تب بھی عطا کرنا ہے، کوئی ہتھیلی کرے تب بھی عطا کرنا ہے، کوئی منہ سے مانگے تب بھی عطا کرنا ہے، کوئی دل سے مانگے تب بھی عطا کرنا ہے، کوئی روٹی مانگے تب بھی دینی ہے، کوئی بوٹی مانگے تب بھی دینی ہے، کوئی کھجور مانگے تب بھی دینی ہے۔ اے محبوب آپ کے در پہ کوئی سوالی آ جائے تو اس کو خالی نہیں بھیجنا، اس لیے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب سارے خزانے آپ کے ہاتھ میں دے دیے۔ تو ہم سارے سائل ہیں کس کے دروازے پہ؟ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ۔ اور جتنے بھی ختم کل ہوتے ہیں مسجد میں آتے ہیں، کیا کرنے آتے ہیں؟ اس کا اللہ نے نقشہ قرآن میں ارشاد فرمایا، سورۃ حشر آیت نمبر 10، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، جب فوت ہونے والا فوت ہو جاتا ہے تو بعد والے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، یقولون، اور وہ کہتے ہیں، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، یا اللہ ہم جو آئے ہیں سائل بن کے آئے ہیں، دعا مانگنے آئے ہیں اور مغفرت لینے آئے ہیں، والے اخواننا الذین، مرنے والا ہمارا رشتہ دار قریبی تھا، اخی تھا، سبقونا بالایمان، ہم سے پہلے ذرا دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا گیا۔ یہ اس کا معنی ہے، اور یہی آیت ہے جس کے ذریعے ہم ختم کل کرتے ہیں، ختم 10واں کرتے ہیں، ختم 40واں کرتے ہیں، جنازے کے بعد کی دعا مانگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بعد والے جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں،
میری بارگاہ میں مغفرت کی اور میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جس کے لیے وہ جولی کرتے ہیں میں قبول کرتا ہوں، ان کی جولی بھر دیتا ہوں، لیکن برتا خود نہیں ہوں، برتا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر وہ دعا قبول ہوتی ہے، بیٹا پیسوں والا کام رہنے دے، ہر وہ دعا قبول ہوتی ہے جس دعا سے پہلے اور بعد میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جائے۔ چمن گلستان میں کسی شاعر نے کہا، چمن گلستان میں نہ پھول اور کلیاں مانگ، دیارے غیر سے نہ قسمت اپنی بلی مانگ، مانگنے کا اگر تیرا ارادہ ہے اے عزیز، کاسا پکڑ ہاتھ میں اور جا مدینے کی گلی مانگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری بات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی۔ جب شہدائے احد کا سال کا وہی دن آیا، بخاری شریف میں ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں، جس دن شہید ہوئے تھے اور وہاں ان کو دفن کیا گیا تھا، اسی دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی احد پر چلے جاتے ہر سال اسی دن، اور جا کے سٹیج لگواتے۔ اب میں نیچے بیٹھ کے بھی بات کر سکتا تھا، اوپر کیوں بیٹھے کہ سب پہ میری نظر پڑے اور سب مجھے دیکھ سکیں، اور اگر 2 4 10 بندے ہوں تو پھر سٹیج کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سٹیج کی ضرورت تب پڑتی ہے جب بندے زیادہ ہوں۔ تو اس کا مقصد ہے جب کوئی احد پہ جاتے تو صحابہ کرام بہت زیادہ ہوتے تھے، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونچی سٹیج لگواتے اور پھر وہاں خطاب کرتے، اور خطاب کیا کرتے؟ لوگوں کو اللہ کے دین کی محبت اور اپنی محبت کی طرف بلاتے۔ اور اس دن کی حدیث پاک میں لکھا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہدائے احد کے مزارات پہ سٹیج کے اوپر جلوہ فروز ہو کے فرماتے ہیں، اے لوگو، مجھے جو ڈر تھا میرے بعد میں اپنی امت پہ وہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ ڈر تھا کہ میری امت شرک نہ کرے، میری امت شرک نہیں کرے گی۔ یہ کوہ احد کے اوپر خطبے کے دوران آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن ایک ڈر ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، امیر ہونے کے لیے زن اور زر میں مصروف ہو جائیں گے۔ یہ ڈر ہے کہ دنیا کی محبت میں لگ جائیں گے، لیکن میرے امتی شرک نہیں کریں گے۔ اب جتنے کہیں گے نا فلاں شرک کرتا ہے، اس کی بات بالکل نظر انداز کر دو، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان فرمایا سرکار علیہ السلام نے، جو سند عطا کی ہے، وہ اس کے خلاف بول رہا ہے۔ وہ اس وقت کی حدیثیں تھے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوئے تھے، اس وقت لوگ شرک کرتے تھے، اور اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے منع کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ اور جب دین مکمل ہوا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احد کے شہدائے احد کے مزارات پہ جب خطبہ دیا، اس کے دوران فرمایا، بخاری شریف نے لکھا، صحاح ستہ کی ساری کتابوں نے لکھا کہ آقا دو جہاں صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے بعد میں میری امت شرک نہیں کرے گی، نہ ہی کسی نبی کی ضرورت پڑے گی، اور میں آخری نبی ہوں۔ تو اس کے بعد شرک کوئی بھی نہیں کرتا، سورج کو سجدہ کلمہ گو کوئی نہیں کرتا، پیر کو اللہ کلمہ گو کوئی نہیں سمجھتا، سارے پیر ہی سمجھتے ہیں، بندہ ہی سمجھتے ہیں، ولی سمجھتے ہیں، درویش سمجھتے ہیں، فقیر سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ مزاروں سے مانگنے جاتے ہیں تو اس کی کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دو، کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اس نے کسی میر سے سنا ہے کہ یہ ایسے کہتے ہیں۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس سے آگے بات کرنا یا پیچھے بات کرنا قرآن کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ایک رائی کے دانے برابر خلاف ورزی کی جائے تو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری دے دی کہ
کہ میرے بعد میں آپ شرک نہیں کریں گے۔ تو شرک کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو جو سال ہا سال بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی احد پر جا کر عرس کیا کرتے تھے، شہدائے احد کا ہر سال سٹیج لگواتے اور وہاں خطبہ دیتے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے اولیاء اکرام کے عرس ہیں وہ اسی سنت کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ ساری کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، توجہ میری طرف رکھنا، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے۔ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے۔ نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے۔ اور میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، آپ کا اور میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اسے خاتون جنت کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ جسے اللہ نے عروج دینا ہوتا ہے وہ بطول خاتون جنت کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے در پہ کوئی آ جائے تو آپ نے کسی کو خالی نہیں بھیجنا، جو مانگے دے کے بھیجنا ہے۔ اور کوئی احد کے عرس پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث سنائی ہے اس میں یہ بھی فرمایا، حدیث کا آخری حصہ یہ ہے کہ اے صحابہ، میں حوض کوثر کو اپنی نظروں سے اس وقت دیکھ رہا ہوں، اور اللہ نے روئے زمین کی جو خزانوں کی چابیاں ہیں وہ مجھے عطا کر دی گئی ہیں۔ یہاں کسی کو ایک سٹور کی چابی مل جائے تو وہ سٹور کا تو مالک ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہے نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں بیٹا ملا، تو وہاں پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہ رزق ہمیں مدینے والے نے دیا، پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہ گھر ہمیں سرکار نے عطا کیا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہ موبائل مجھے سرکار نے دیا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ نوکری کہاں سے ملی جی؟ مجھے میرے لاجپال نے عطا کی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے کئی لوگوں کو۔ اور وہ لوگ بے علم ہیں، جو علم والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قرآن سے بڑی کوئی سند ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دروازے پہ جو بھی آئیں، اس کا مقصد ہے کہ سائل نے جانا ہی دروازہ مصطفیٰ پہ ہے۔ جو بھی آپ کے دروازے پہ آئے، اے محبوب اسے جھڑکنا نہیں، خالی نہیں بھیجنا۔ اچھا کون کون آیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے ساتھ ہیں، اور قافلے میں کتنے صحابہ ہیں؟ 30,000 بخاری شریف میں لکھا ہے۔ 15,000 اونٹوں کی تعداد لکھی ہے، 10,000 دیگر جانوروں کی تعداد لکھی ہے۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 55,000 لوگ جو اندازے سے لکھے گئے ہیں۔ صحابہ اکرام اکٹھے ہو کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سوال کرنا ہے؟ عرض کی یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سفر کے دوران پانی ختم ہو گیا ہے، ہمیں پانی عطا کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وضو کرو اور نفل پڑھو اور اللہ سے مانگو، یہ نہیں فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، وہ جو چھاگل ہے، وہ جو پیالہ ہے، اس میں کچھ پانی ہے۔ عرض کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عطا پانی ہے۔ فرمایا ادھر سامنے رکھو، سامنے رکھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں آج آسا ماروں تو پانی زمین سے نکل آئے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی نکالا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کا بھی کام تھا، اور بھی نبیوں نے زمین سے پانی نکالا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ یا اللہ آسمان سے بارش برسا دے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا پیالہ ادھر لاؤ، پیالہ لایا گیا، میرے اور آپ کے لاجپال نے
میرے اور آپ کے شہنشاہ نے، میرے اور آپ کے عطا کرنے والے نے، جنت بانٹنے والے نے کیا کیا؟ اس پیالے میں اپنے نبوت والی انگلیاں داخل کی، انگلیاں داخل کی، فرمایا سائلو، اے منگتو، اے پینے والو، اے پیاسو، باری باری آتے جاؤ، اس پیالے سے مشقیں برتے جاؤ۔ یا رسول اللہ، اس پیالے سے مشقیں برتے جاؤ۔ 30,000 صحابہ نے پانی خوب پیا اور اپنی مشقیں بری۔ 15,000 اونٹوں نے پانی پیا۔ اونٹ پتہ ہے کتنا پانی پیتا ہے؟ اور پھر باقی جانوروں نے، بچوں نے، عورتوں نے، سب نے پانی پیا خوب۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو عطا کیا آپ کا بہت کرم ہوا، سارے سیر ہو گئے ہیں۔ فرمایا کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے۔ اب اس پانی میں ایک خاصیت تھی، علماء کرام نے لکھا ہے پانی سے صرف پیاس بجھتی ہے، بھوک نہیں ختم ہوتی، لیکن صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ جو انگلیوں سے پانی نکلا تھا اس سے بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی، دونوں کام ہو گئے۔ جنگ یرموک سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، صحابہ پھر حاضر ہوئے۔ 100 صحابہ کی تعداد بخاری شریف میں لکھی ہے۔ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہمارے ماں باپ ہم سب قربان، آپ کی بارگاہ میں سائل حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ صحابہ نے سنا ہوا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے سائلو جب بھی جانا ہے مسجد میں جا کے مجھ سے نہیں مانگنا، میری یہ شان نہیں ہے کہ تم اکیلے اکیلے میرے پاس آتے جاؤ اور میں تمہیں ایک ایک بوری کر کے اتاروں۔ میں نے ساری بوریاں محبوب کے دروازے پہ اتار دی ہیں، جب چاہو جتنی چاہو میرے محبوب کے دروازے پہ سائل بن کے چلے جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائل ایک عرض کرنا چاہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم نے فرمایا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیدار اوپر نیچے کروا رہے تھے اور کچھ دن دیدار ہونا بند ہوا تو آپ فرماتے ہیں اب تو نہ چھیڑا گنی عادت سگ بگڑ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اپنا مکھڑا نہ چھپاؤ نا، اب تو اس آپ کے در کے سگ کی عادت ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کو دیکھے بغیر بھوک نہیں اترتی، پیاس نہیں اترتی۔ عرض کی پہلے ہی میرے کریم نے لقمہ اتار کھلائے کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا عطا کیا ہے، اب اگر مکھڑے کو چھپائیں گے تو میری حالت کیا ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ صحابہ کیا مانگنے آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، صحابہ اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ان کے پاس سے جو کھانا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور بھی آگے پیچھے دور نزدیک کہیں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، پیاس بھی ہے لیکن بھوک بہت زیادہ ہے، ان کو کھانے کو کچھ چاہیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لو یا تھوڑا فاصلہ رہ گیا صبر کر لو۔ جب دریا رحمت کا جوش میں آ جائے نا تو اللہ نے بھی فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو پھر سرکار عطا نہ کریں تو اور کیا کریں؟ فرمایا اے ابو ہریرہ آپ کے پاس کھجوریں ہیں؟ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں 21 کھجوروں کی تعداد لکھی ہے، 21 کھجوریں تھیں۔ فرمایا ادھر لاؤ، سامنے رکھی، وہ تھیلی کھولی، اس کا منہ ایسے کھولا جیسے بوری کو ہم فولڈ کرتے ہیں، کھولی اور فرمایا 10 صحابہ اکرام مل کے آتے جائیں، آس پاس بیٹھیں اور خوب رج کے کھجوریں کھا لیں، اور جب وہ سمجھیں نا پیٹ نکل آئے ہیں، خوب رج گئے ہیں، وہ آگے چلے جائیں، پھر 10 اور آ جائیں۔ 10 کھا کے گئے پھر اور آگے، لیکن صحابہ کو یہ نہیں تھا کہ دیکھیں ختم تو نہیں ہو گئی، یہ تو کوئی بد عقیدہ ہو جس کو یہ ڈر ہو کہ ختم ہو جائے گی، اور جس کا عقیدہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ اللہ نے خزانے دے دیے اور فرمایا محبوب جو بھی خشک تارا آپ سے مانگنے آ جائے آپ جو چاہے اسے عطا کرو۔ اور یہاں تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں تو وہاں خالی نہیں آتا بندہ۔ عام مشہور ہے مثال،
ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ یا داتا مجھے 10 روپے کی ضرورت ہے، یا داتا مجھے 10 روپے کی ضرورت ہے۔ میں چلا گیا راول پنڈی سے حالے میں، وہاں ایک مسجد میں نماز پڑھی، لکھا ہوا تھا داتا کہنا شرک ہے۔ نماز میں نے پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد ساری جماعت کو میں نے بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ، یہ داتا کہنا کیوں شرک ہے؟ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا نام داتا ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک لاؤ، قرآن پاک سامنے کیا، میں نے کہا یہاں داتا لفظ نکال کے دو، 99 نام لکھے ہوئے ہیں۔ سب کی نظریں نیچی ہو گئی۔ میں نے کہا یار ایک بندہ کہہ دے کہ کتا کان لے گیا ہے تو آپ اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، اپنا کان تو دیکھا کرو۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کے بندے نے کہہ دیا میرے آقا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو آپ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ داتا تو قرآن میں اللہ کا نام ہی نہیں ہے، داتا تو ترجمہ ہے۔ کہنے لگے پھر کیا کریں؟ میں نے کہا پھر یہاں یہ بھی لکھو صدیق اکبر کہنا، فاروق اعظم کہنا، اکبر تو اللہ ہے، یہ داتا تو بہت نیچے رہ جاتے ہیں، صدیق اکبر بہت جاتے ہیں، سب سے بڑا سچا۔ اب جتنے وہ بد عقیدہ تھے کہنے لگے جی اس بات کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا میر سے پوچھ کے آنا، ہو سکتا ہے اس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ جس کے سائر دروازے پہ جائیں اس کا نام ہو میرے آقا و مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے دروازے پہ داتا جائیں تو خالی آتے ہیں۔ بیکاری مانگ رہا تھا ایک ساتھ، یہ سنا ہوا ہے ہم نے دیکھا نہیں، بات عقیدہ کہہ رہا ہو داتا نے کیا دینا ہے، یہ لے میں دیتا ہوں۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں دیتا ہوں اور تو نے کیا دینا ہے۔ وہ داتا کا کمال ہے جو تیری جیب سے نکلوا کے دے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم 10 کر کے صحابہ آتے گئے کھاتے گئے، تھیلی اسی طرح ہی تھی۔ پھر حدیث لمبی ہے، اگر تفصیل سے سناؤں تو ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں 25 سال تک تو میں نے تھیلی منتقل ہوتے دیکھی اور ہزاروں صحابہ اس تھیلی میں سے کھاتے، جب تک میں دیکھتا رہا اس تھیلی میں سے کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ دی کس نے تھی؟ داتا کے داتا نے۔ دی کس نے تھی؟ داتا کے داتا نے۔ جس نے دی ہیں اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ ایک آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران جہاد تیر یا نیزہ لگا، آنکھ نکل گئی، نیچے گر گئی اور خون بہہ رہا ہے۔ یہاں کہیں کسی کو آنکھ کمزور ہو گئی ہے، آنکھ کا نور تیز کر دیں، کائنات میں کوئی ڈاکٹر بنا ہے؟ آنکھ نکل گئی ہے اس کو لگا دیں، نہیں لگا سکتا۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے داتا، میرے شہنشاہ، اللہ کے محبوب، خزانوں کی چابیوں والے تشریف فرما ہیں، صحابہ کو پتہ ہے آنکھ مل جائے گی، کچھ نہیں ہوا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد بہت ہو رہی ہے، ایک سوال کرنا ہے۔ فرمایا کرو۔ عرض کی یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ عطا کر دو۔ فرمایا پہلے دیکھو ادھر وہی آنکھ کہیں گری ہے۔ صحابہ گئے وہاں دیکھا تو وہ بوٹی آنکھ پڑی ہوئی تھی۔ فرمایا رکھو، رکھا، لعاب دہن لگایا۔ فرمایا درد ہے؟ سرکار درد کیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ آنکھ گئی تھی کہ نہیں۔ آنکھ کس نے دی؟ بارش کون برساتا ہے؟ نہیں، فرشتے برساتے ہیں۔ فرشتے برساتے ہیں، اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن فرشتے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو اللہ نے فرمایا جو بھی مانگنا ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ چلے جاؤ تو میرے محبوب آپ کو مایوس نہیں کریں گے، خالی نہیں بھیجنے گے۔ رجسٹر کے اوپر میں نے اتنی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ کو باری اگر سناؤں تو خدا کی قسم آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے۔ بخشش مانگنی ہے تو حضور کے دروازے پہ جائیں، کھانا مانگنا ہے تو حضور کے دروازے پہ جائیں، اگر صحت مانگنی ہے حضور کے دروازے پہ جائیں، اگر بیماری ہے حضور کے دروازے پہ جائیں، آنکھیں مانگنی ہے
حضور کے دروازے پہ جائیں، فالج ہو گیا ہاتھ مانگنا ہے حضور کے دروازے پہ جائیں۔ ادھر میرے اپنے نمازیوں سے پوچھ لیں، ادھر ایک بابا آتا تھا بزرگ، اس کا فالج تھا مجھے کہتے ہیں کہ میرا فالج ہے ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ داڑھی پوری کر لو، سرکار کی سنت، سرکار آپ کو بازو دے دیں گے۔ کہنے لگا کہ اگر بازو نہ ملا تو میں داڑھی کٹوا دوں گا۔ میں نے کہا مجھے یہ تیری شرط منظور ہے، یہ راجہ صاحب بھی گواہ ہیں، شکاری صاحب بھی گواہ ہیں۔ داڑھی مکمل ہوئی تو میں نے کہا بازو کا بتاؤ، کہنے لگے حضور نے دے دیا ہے۔ زندہ باد۔ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے۔ نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، نبی کے ذکر سے ملتی ہے، آپ بھی بول رہے ہیں، روح کو ٹھنڈک۔ علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے، اور میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے خاتون جنت کے دروازے پہ ڈال دیتا ہے۔ اور ہم منگتے ہیں اللہ کی قسم اہل بیت کے دروازے پہ، ہم منگتے ہیں صحابہ کے دروازے پہ، ہم منگتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ۔ 5ویں کلاس کا ٹیچر ہو، وہ چھٹی لینے چلا جائے وزیر اعظم کے پاس تو اسے چھٹی مل جائے گی؟ وزیر اعظم کیا کہے گا؟ اور میں نے گجرات میں ایک داتا رکھا ہوا ہے اسکولوں کی چھٹیاں منظور کرنے والا، اس کا نام ہے ایڈیو ایجوکیشن۔ عدنان صاحب کو چھٹی چاہیے تو وہ وزیر اعظم سے جائیں تو وہ کہیں گے نہیں آپ اپنے ڈی پی او سے لے لیں۔ اس لیے ہمارے سب کچھ ہمارے آقا ہیں، ہمیں وہیں سے چھٹی ملتی ہے، وہیں سے منظوری ملتی ہے، وہیں سے کھانے ملتے ہیں، وہیں سے پانی ملتے ہیں، وہیں سے ہمیں عزت بھی ملتی ہے، وہیں سے ہمیں عروج بھی ملتا ہے، سارا کچھ ملتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس سے ملتا ہے۔ نہ چمن سے پھول اور کلیاں مانگ، نہ دیار غیر سے قسمت اپنی بلی مانگ، اگر تیرا مانگنے کا ارادہ ہی ہے عزیز، کاسا پکڑ ہاتھ میں اور جا مدینہ کی گلی مانگ۔ ہمیں اللہ مدینہ کی گلی سے ہی سب کچھ عطا کرتا ہے، اور اللہ کی قسم مانگ کے دیکھو ضرور ملتا ہے۔ اور مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ سرکار سے محبت کر لیں۔ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت بھی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بولو نا، چپ رہو، مانگنا زبان سے نہیں، یہ ایسے داتا نہیں ہے، آپ دل میں رکھو کہ ہمیں یہ چاہیے، میرے مصطفیٰ تمہیں عطا کر دیں گے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ